طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ معراج جب ہوئی تو اللہ نے کہا کہ میں حضور کو بھائی کیوں بلا وجہ علماء کے خلاف تم باتیں بناتے رہتے ہو؟ تمہیں لوگ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، کبھی اس عالم پہ اعتراض کرو، کبھی اس عالم پہ اعتراض کرو۔ ورنہ طارق جمیل صاحب ایک عالم آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، پھر ان کی آواز کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، پوری دنیا میں ان کی دعوت کا کام ہے۔ میں سمجھ ہی نہیں سکتا کبھی وہ یہ بات کہیں، تم نے سمجھی نہیں ہوگی تو میں کیا کروں؟ مجھے آ کے سنائیں اس کی یہ بات کہ انہوں نے کہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنا بڑا عالم آدمی یہ بات کہہ سکے۔ اللہ نے بلایا ہے، جبریل لینے کے لیے آیا ہے، یہ تو تمام احادیث صحیحہ کے اندر قصہ ہے، جبریل آئے، براق لائے، جبریل لے کے گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے کپڑے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پر غریبوں کو دے دیں۔ پرانے کیوں دو جناب؟ یعنی جو تیرے پہننے کے قابل نہیں رہے اب خدا کے حوالے کر رہے ہو۔ یہ دیکھیں مسلمانوں کا حال ہے، وہ ویسے غریبوں کو دے دو، نئے کپڑے خرید کر کے زکوٰۃ میں دو۔ ہم اپنے گھر کے برتنوں کو زکوٰۃ کے طور پر بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں، خود استعمال کیے ہوئے ہیں، اب پرانے ہو گئے تو بھائیوں کو دے دو، زکوٰۃ میں دے رہا ہے۔ یعنی اللہ کو زکوٰۃ دینی ہے کہ جان چھڑانی ہے؟ تم جا کے کسی پیر کو تو دو پرانے برتن، تیرے منہ پہ مارے گا۔ گھر میں جانور مر رہا ہے، مرد کوئی نہیں ہے، تو کیا عورت تکبیر پڑھ کے ذبح کر سکتی ہے؟ کیوں وہ مسلمان نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، عورت مسلمان نہیں ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، جانور کو تکبیر نہیں کہہ سکتی۔ ایک پتہ نہیں کیا مسئلہ انہوں نے سوچا ہوا ہے، پتہ گھڑے ہوئے ہیں مسئلے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے گھڑتے ہیں۔ بھائی عورت کیوں نہیں ذبح؟ چاہے مرد بھی کھڑا ہو تب بھی عورت ذبح کر سکتی ہے۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور کرے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی اور مسلمان ملکوں کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف کوئی آدمی کبھی 3 چکر کبھی 2 چکر، طواف کے کل کتنے؟ طواف 7 چکروں کے بجائے نہیں ہوتا، کبھی 2 چکر کبھی 3 چکر۔ کو مذاق بنایا ہوا ہے تم نے طواف؟ وہ کوئی طواف نہیں ہوا تمہارا، جب تک 7 چکر پورے نہ ہوں طواف نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے، جو اس سے گزر جائے وہ بہشتی ہو جائے، پھر تو نہ نماز کی ضرورت، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، بس دروازے سے ہی گزرنا ہے نا۔ اچھا یہ بہشت کا دروازہ نہ مدینے میں کھلا نہ مکے میں کھلا، کھلا بھی پاک پٹن میں۔ او یار اللہ سے ڈرو، اتنا بڑا شرک۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مولوی مکی، اگر اللہ قادر ہے، اگر آج اللہ تعالیٰ صحابہ کو زندہ کر دے تو وہ ہمارے اعمال کو دیکھیں تو وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی اور مشرک ہے، یہ حضور کے زمانے والے مشرکوں کے بھی باپ ہے۔ پاک پٹن میں بہشتی دروازہ کھول کے انا للہ، اور چابی ان لوگوں کے پاس ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو آج کل کا سجادہ نشین ہے نا، اللہ والے تو فوت ہو گئے نا، ان کے بعد جو آئے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ اگر کسی نے عصر کا نماز پڑھنا ہو گیا، مغرب کا نماز بھی ہو گیا، 5 یا 6 آدمی ہیں، بہرحال پہلے عصر پڑھیں گے پھر مغرب پڑھیں گے، لیکن مغرب کا وقت ہو گیا تو پہلے مغرب پڑھ لیں، عصر قضا، کیونکہ عصر تو قضا ہو گئی، بعد میں پڑھ لیں۔ داڑھی ایک مشت رکھنا جو ہے اس پہ ائمہ 4 کا اتفاق ہے، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جس مسئلے پہ 4 امام اکٹھے ہوں، معنی یہ ہے کہ وہ دلیل حدیث مبارک سے ہے۔ طواف کے دوران عورتوں زیادہ اختلاط ہوتا ہے،
تو طواف کے کثرت سے کمی کر دیں، کمی نہ کریں، اوپر کر دیا کریں کہ عورتوں کا کوئی اختلاط نہیں ہوگا۔ بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو، نہ بچنا چاہو تو اوپر بھی جا کے دھکا مار سکتے ہو۔ آپ پڑھا بھی تو جائے نا، بدل کیا لکھا ہے نوکری کے، بہرحال جس کی نوکری کا مسئلہ ہے اللہ اس کو نوکری عطا فرمائیں۔ ایک پریشانی سے باہر آتا ہوں، دوسری شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ مسلمان کے لیے پریشانی بھی نعمت ہے اور سکھ بھی نعمت ہے۔ پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، سکھ میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ بہرحال ہر مصیبت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، صفا کے بعد سر منڈوایا، احرام کھول دیا، دوسرے دن 2 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے طواف کے بعد، ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، کوئی نفل نہیں۔ نفل بنا رکھی ہے لوگوں نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ پر لوگوں نے بنا رکھا ہے 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل۔ اور اللہ کے بندے نفلی طواف جب کرو، جب نفلی عبادت شروع ہو جائے وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک رواج ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مولوی سمجھا کے مر جائیں، یہ رہیں گے نفل پہ۔ کل ہم نے حدیبیہ سے احرام باندھ کے آ رہے تھے، ایک ساتھی نے بھول کر پیچھے بنیان اتارنا بھول گئے، 1 گھنٹے کے بعد اتار دی، کوئی بات نہیں، وہ کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ یہاں کی مرغی کھانا کیسا ہے اللہ کو پتہ ہے، جو اس ملک کی مرغی ہے وہ تو حلال ہے، جو باہر سے آتی ہے اللہ کو پتہ۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ ہمیں دین کے راہ میں تو آئے ہوئے ہیں، اور کیسے قبول کرے؟ مکے میں آئے ہو، مدینے میں آئے ہو، طواف کر رہے ہو، عمرے کا ہے، دین کا راہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ باقی مستقل لگنا ہے تو دین والوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ لوگ گندم دانہ اکٹھا کرتے ہیں، اچھا یہ دانے چنتے ہیں، اس میں سے جو کے دانے لے جاتے ہیں کہ جس عورت کو حمل نہیں ہوتا اس کو کھلاتے ہیں تو حمل ہو جاتا ہے، خامن سے نہیں ہوا کبوتر سے ہو جائے گا۔ یار یہ مسلمان ہیں یا ہندوؤں سے بھی آگے گئے گزرے ہیں؟ اچھا گندم بھی خود لے آتے ہیں، پھینکتے بھی خود ہیں، اسی سے جو چل رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میاں بیوی چیک اپ کراؤ، میڈیکل کس میں نقص ہے علاج کرو، پھر دعا کرو، جو شو سے کچھ نہیں ہوتا۔ عصر کے بعد فجر کے بعد نفل پڑھنا، کوئی نماز پڑھنا بھی جائے منع ہے۔ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک سورج نکل کے اوپر نہ آ جائے، عصر کے بعد نہ پڑھو جب تک ڈوب نہ جائے۔ عمرے کے اندر افضل یہ ہے کہ سر پہ استرا پھرواؤ، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا اتر جائے، اگر یہ ٹک لگاؤ گے تو دم پڑ جائے گا۔ سر کے بال 3-4 جگہ سے کاٹ لیتے ہیں، دم پڑ گئی۔ چاروں اماموں کی تقلید کرنا بالکل ضروری ہے، لیکن جس امام کی فقہ جس ملک میں ہو اسی کی تقلید کی جاتی ہے۔ اب اس ملک میں فقہ حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل رحمت، تو اسی کی تقلید ہوتی ہے۔ اور مصر میں امام شافعی کی فقہ ہے تو وہاں ان کی تقلید ہوتی ہے۔ سوڈان میں امام مالک کی فقہ ہے، تو کیوں؟ اگر ایک فقہ جس ملک میں رائج ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے پہ عمل کریں گے تو جھگڑا ہوگا نا، ورنہ تقلید کے بغیر تو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے ہمیں جو 5 دفعہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے، یہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہے کہو، رکوع میں جائے جاؤ، سجدے میں جائے، تو اسی ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں، لاکھوں آدمی کھڑے ایک امام کے پیچھے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تقلید قرآن کے خلاف، وہ تو کافر ہیں۔ تقلید سنت متواترہ کے خلاف، وہ تو کافر ہیں۔ تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے، یاد رکھو، نصوص میں نہیں ہوتی، فروع میں تقلید ہوتی ہے۔ نص سے مسئلہ ثابت ہے، بات ختم ہو گئی۔
طلاق ایک وقت میں، بالکل طلاق ایک وقت میں اگر 3 دفعہ دے وہ 3 ثابت ہوں گی، حدیثوں میں موجود ہے، حدیث ابو اویمہ الجلانی کی بھی موجود ہے، ابن عباس سے بھی موجود ہے، خود حضرت حسن کا اپنا واقعہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے شادی کی تو بیوی سے پیار بھی بہت تھا ان کو، لیکن اتفاق کی بات ہے کوئی ایسی غلطی ہوئی بیوی سے کہ 3 طلاق دے، بیوی چلی گئی۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن نے 10,000 روپے اس کو بھیجے، تو جب اس کو ملے تو اس نے کہا شیء قلیل من حبیب مفارقی، وہ جو میرا دوست بکھر جدا ہوا ہے نا اس کے مقابلے میں 10,000 کچھ نہیں۔ حضرت کو پتہ لگا تو آپ رونے لگ گئے کہ اتنی مجھ سے محبت کرتی تھی وہ، لیکن فرمایا اب میں کیا کروں، 3 طلاق ہو گئی ہے، میں رجوع تو نہیں کر سکتا۔ یہ تو ساری حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ بعض علماء اہل حدیث فتویٰ دیتے ہیں، اللہ ان کی تحقیق کو بھی قبول فرمائے، لیکن ائمہ 4 کے نزدیک 3 ہوتی ہے۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کے نفل پڑھ رہا تھا، ایک عالم غالباً جس کا نام وسیع الرحمان ہے، یہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ اور حنفی لوگوں کے خلاف باتیں کر، اللہ ہدایت میں جانتا ہوں پر کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر دور میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تمہارے مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس بیچارے کو گالیاں دیتے ہیں، تو آخر اس نے بھی تو کسی کو دینی ہے۔ میں نے ایک بار عمرہ کیا، حلق کرایا، دوبارہ 1 ہفتے کے بعد عمرہ کرتا ہوں، حلق یعنی پھر 3 سر منڈایا، تو ہاں سر نہیں منڈاؤ گے دم واجب ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ دیکھو نا اگر کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے اس طرح تو اس کو بھی پھروانا ہوگا۔ ایک آدمی نے اپنے ایک کو 2 لاکھ میں کہ پتہ نہیں کیا، وہ بولتا ہے میرے پاس اور پیسہ نہیں ہے، وہی پیسوں سے عمرہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ تو حالات ہیں ملک کے، 2,000 یا 2 لاکھ تو بڑی چیز ہے، عمرہ 20 روپے میں بھی ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے کو خون کا کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ شفا کاملہ ہر بیمار کو عطا فرمائے۔ طواف کسی کے نام کا، ہاں اگر آپ کے بزرگ ہیں فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں عمرہ بھی، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک محفل میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک امام کی تقلید ضروری ہے۔ طلاق میں مرد کی گواہی مانی جائے گی یا عورت کی؟ مرد کی۔ طلاق مرد کا حق ہے، عورت کا حق تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کے پیسوں سے، دالوں کے پیسے سے، پتہ نہیں کیا ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے حج نہیں کرایا، زکوٰۃ اس کو دے دو، اس کی مرضی وہ حج کرے یا نہ کرے۔ مسلم شریف دونوں احادیث کے، میرا بھائی ایک تو میں بیمار ہوں، دعا کریں اللہ صحت دے، دوسرا سی ڈی وغیرہ مجھے دیکھنا آتا ہی نہیں، اگر وہ سی ڈی میں ہیں تو میں ان کو نہیں پڑھ سکتا، آپ نے جو لکھا ہے اس کی فوٹو کاپی کر کے مجھے بھجوا دیں، میں انشاءاللہ پڑھنے کے بعد جو طالب العلم کی حیثیت سے لکھ سکا میں لکھ دوں گا۔ میری ماں بوڑھی ہے، انہوں نے عمرہ تو کر لیا، طواف الوداع عمرے میں ہوتا ہی نہیں، نہ کرے بس۔ طواف الوداع حج میں واجب ہوتا ہے، عمرے میں واجب نہیں ہوتا، لیکن کرو تو اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں احرام کی حالت میں 2-4 دفعہ احرام کا کپڑا میرے سر پہ لگا، کچھ نہیں ہوتا، کپڑا ہے اڑ کے اوپر آ گیا۔ میں نے 10,50,000 میں شادی کیا، 6 لاکھ سالے کھا گئے، باقی پیسوں کا اپنی بہن کو سامان دیا، اب میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، شرعی حکم یہ اعتبار جو کچھ تھا گیا، وہ تو سالے کھا گئے نا، پیسے بھی گئے، اب انشاءاللہ بیوی بھی گئی، بہتر ہے کہ نہ چھوڑو۔ بیوی کے
بچہ ہونے کے بعد کتنے دن کے بعد شوہر کے لیے حالت، جب بھی خون بند ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے 2 دن کے بعد خون بند ہو جائے، 3 دن کے بعد ہو جائے، 4 دن کے بعد ہو جائے، غسل کرے، شوہر کے لیے بھی حلال ہے، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے۔ یہ جو 40 دن کا لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ مسئلہ غلط کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ خون آ رہا ہے، کبھی آ گیا، کبھی تھوڑا آ گیا، کبھی شام، تو 40 دن تک انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی بند نہیں ہوا تو پھر بیماری ہے، استحاضہ ہے، پھر نمازیں پڑھتی رہے گی۔ لیکن اگر ولادت کے بعد خون بند ہو جائے، بات ختم ہو گئی، پاک ہو گئی، وہ اب تو ولادت ہوتی ہے اسی وقت انجیکشن لگا دیتے ہیں، 48 گھنٹے کے بعد بلیڈنگ ویسے بند ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو والا صابن استعمال کیا، صدقہ کر دیں۔ طواف کے بعد میں نے 2 چکر کر کے چھوڑ دیا، اب دوبارہ ابتدا سے شروع کر کے طواف، جو اب طواف آپ کے ذمے ہے کہ آپ شروع کر کے بھاگ گئے۔ ہمارے روم میں بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ نفل دونوں برابر ہیں، اللہ ہدایت دے بس۔ سنت مؤکدہ ہے، برابر کیسے ہیں؟ اس کو پھر نفل کیوں کہتے ہو؟ نفل کا معنی ہوتا ہے زیادہ، یعنی جو چیز زیادہ ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ سنت تو سنت ہے۔ پھر حضور پاک سنت پڑھتے تھے، پھر تہجد کی نفل بھی پڑھتے تھے۔ اگر ایک ہی چیز تھی تو پھر کیا ضرورت تھی؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اچھا جی، یہ ہے کہ ایک بندہ محسن اللہ حج بیت اللہ کے، پتہ نہیں آپ سے گفتگو ہوئی گجرات کے پروگرام کے بارے میں، اب بھائی دعا کرو اللہ صحت عافیت دے، زندگی رہی تو کبھی آئیں گے گجرات، پہلے بھی آئے تھے گجرات الحمدللہ، پورے آپ کے گجرات کا دورہ کیا، لیکن اب تو ہمت ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو حضور نے حکم دیا عمرے کا، کیوں دیا تھا؟ حضور کا حکم ہے، کیوں کا کیا معنی؟ بی بی عائشہ نے عمرہ نہیں کیا تھا، حضور نے حکم دیا کہ کر لو، جب کر لیا تو سنت ہو گئی۔ لیکن حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف تم کر لو، تمہارے بعد کوئی نہ کرے۔ ایک عورت کا 7 مہینے سے اسقاط حمل ہوا ہے مدینے میں، اب وہ میقات سے مکے میں آ رہی ہے، داخل ہو گئی، دم ہے، دیکھو نا، اگر وہ ناپاک تھی تو نیت تو تب بھی کر سکتی تھی، لیکن آگے اگر فلیٹیں قریب ہیں، جانا ہے، بیچاری نہیں روک سکتی، تو انشاءاللہ کوئی دم نہیں پڑے گا، وہ معذور تھی۔ دم کی بکری عمرے پر آنے والے حضرات کو کھائی، عمرے والے نہ کھائیں جناب، مکے کے غریبوں کو تقسیم کرو، اگر اپنوں کو ہی کھلانی ہے تو پھر دم کیا ہوا؟ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ جنازہ جو پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھیں، بالکل عورتیں پڑھیں۔ میلاد منانا جائز نہیں، بدعت ہے، باقی فاتحہ پڑھ کے کسی کو بخش دیں وہ جائز ہے۔ اگر عورت اپنے منہ سے بار بار طلاق مانگے، مرد پھر طلاق دے، طلاق ہو جائے گی۔ مرد طلاق نہ دے تو عورت کے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو خدا کا شکر کرو کہ طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دیتے تو ملک میں 90% یتیم نظر آ جائے۔ شیخ صاحب تہجد میں نے آپ کے لیے رو رو کے دعا کی، اللہ آپ کی جزا دے، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرے لیے دعا کی تو میں آ گیا نا۔ دعا کرو گے تو پھر پکا کام ہو جائے گا، صحت کا، صحت ہو تو بندہ کام کرے۔ اچھا مرض بھی میری ایسی ہے، کوئی ڈاکٹر کا آرڈر ہے کہ آپ گردن نیچے نہیں کر سکتے، اب ایسے رکھے میری گردن اکڑ گئی، کیا کروں؟ اور چونکہ ایک بیماری ہے، اللہ معاف کرے، بیٹھیا گیرو بتیا ویری گاٹو، اس سے چکر آتے ہیں، وہ اتنے چکر خطرناک ہوتے ہیں کہ کھڑے کھڑے آپ گر جائیں گے۔ پہلے بھی آئے تھے، پھر اللہ نے مہربانی کی، چھوڑ گئے، اب 2-3 دن سے پھر شروع ہوئے تھے، ابھی انہوں نے علاج کیا ہے، ابھی اتنا ہو گیا کہ، لیکن وہ ڈر تو کھڑا ہے نا دماغ کے اندر، اور اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جی آپ گردن نیچے نہیں کر سکتے، سوتے ہوئے آپ دائیں ہاتھ پہ نہیں سو سکتے، اب بائیں ہاتھ پہ سو کے تنگ آ گیا۔
ہمارا ایک چھوٹا مسجد تھا، اس پر 20 میٹر کے فاصلے پر ایک بڑا مسجد بنا، پہلے والا مسجد بند کر دیا۔ بند کر دیں، شہید کیوں کرتے ہو؟ بند کر دیں، اس میں کوئی مدرسے کے لیے ایک حافظ بٹھا دو، قرآن پڑھاتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے۔ اللہ کے نبی بشر ہیں، قرآن کہتا ہے بشر ہیں، اللہ کہتے ہیں بشر ہیں، صحابہ کہتے ہیں بشر ہیں۔ پھر سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، نور کے بھی ہوتے ہیں۔ 1400 سال میں ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کلمہ کس نبی کا پڑھتے ہو، نور کا ہے بشر کا؟ وہ جو کہتے ہیں وہ تم نہیں سمجھے ہو کہ جن سے بشر ہے لیکن نور ہدایت ہے، جیسے مسلمان بشر ہے لیکن نور ایمان ہے۔ تم نہ سمجھو تو کیا کرے آدمی؟ پاکستان نے احرام باندھ لیا، نیت بھی کر لی، نفل ہم نے حرم کے دودھ میں کوئی آدمی نہ بھی پڑھو تو کچھ نہیں ہوتا، ورنہ 2 رکعت احرام سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، وہ بھی سنت الاحرام ہے، نفل نہیں ہے۔ داڑھی ایک مشت تو لازمی ہے نا، اس سے بڑی ہو تو یہ عظیمت پہ عمل ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں حدیث کا لفظ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، بس ہم بڑھا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جزا دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف تک آتی تھی۔ پاکستان سے آئے، ہم نے دوسرا عمرہ کرنا ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے کریں، حدیبیہ سے، حد حرم کے باہر سے جہاں سے مرضی ہے جا کے احرام باندھ لیں۔ حضرت علی کہاں سے؟ ان کی قبر نجف میں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سونا ادھار میں دیتے ہیں، منافع بالکل حرام ہے۔ سونا ادھار میں دے، پھر سونا لے، پیسے نہیں۔ 10 تولے سونا دیا، وہ 10 تولے سونا ہی آپ کو واپس کرے۔ کہتے ہیں جی کہ کل قوم ہاتھ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جب نبی آتے ہیں تو سب کا ذکر ہے۔ کیا اہل حنود جو ہیں تو ان کے لیے ہمارے آقا نہیں آئے؟ سب کے لیے، حضور تو انس و جن کے لیے آئے ہیں۔ نماز کے بعد کچھ لوگ دائیں اور بائیں مصافحہ کرتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ نجف اشرف میں حضرت علی کی مزار ہے، اللہ عالم کہتے یہی۔ پاکستان میں حافظ عمران صاحب نبی نے اسلام بھیجے، اللہ خوش رکھے، وعلیہ السلام، انہوں نے ہمیں یاد کیا۔ حج کے لیے 40 سال سے کم مرد یا عورت کا محرم کا، کسی کو محرم بنانے سے وہ محرم نہیں بن جاتا جب تک کہ شرعاً محرم نہ ہو۔ محرم کا معنی جس سے نکاح حرام ہو، یہ تو اجنبی ہے، وہ کہتے محرم بن گیا۔ اپنے حج خراب نہ کرو، محرم نہ ہو، اللہ نے عورت پر حج معاف کیا ہے۔ طواف کے بعد سنت واجب ہے، مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کے شہیدوں کے درجات بلند فرمائے، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، ان کے دشمنوں کو اللہ اپنے قہر سے ہلاک و برباد فرمائے۔ ایک عورت آئی عمرہ کے، بیمار ہو گئی، مکے میں آ کر حالت احرام میں بیماری کا احرام اتار دیا، چہرے پر کپڑا نہیں ڈالا، ایک دن کے بعد تب وہ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں تو اتار کیا دیا؟ یہ تو ان نے خود احرام بنایا، میں نے سفید کپڑا باندھ لیا، احرام ہو گیا۔ میں نے بینک سے 2-3 وقفہ قرض لیا، یہاں آ کر توبہ کر دی، الحمدللہ آئندہ سود نہ لینا، بالکل نہ سودی قرضہ لینا، نہ کسی کو سود دینا۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو سود لیتا ہے میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ رات کو اگر میاں بیوی آپس میں ملے، ابھی صبح کی نماز نہیں ہوئی اور عورت کو حیض آ گیا تو غسل جنابت ویسے کر لے، لیکن وہ پاک تو نہیں ہوگی، وہ تو صفائی کا غسل ہوگا۔ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے عمرہ ہاں کر سکتے، ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک عمرہ سال سب کے لیے کر لو۔ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ آپ پر جادو ہے تو علاج کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی سورۃ البقرہ تلاوت بھی کریں اور اس کو فیڈ کر کے
ٹیلی فون میں ہیڈ فون لگا کے جس پر اثر ہے وہ سنا کرے تو انشاءاللہ کوئی جادو وادو شیطان سب بھاگ جائیں گے۔ فقہ ضروری، جب فقہ نہیں ہوگی تو قرآن حدیث کو سمجھے گا کون؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت، فقہوا فی الدین۔ طواف کے دوران عورتیں چہرہ کھلا رکھیں، اگر احرام میں ہے تو آگے کپڑا لٹکا دے، احرام میں نہیں ہے تو باقاعدہ پردہ کرے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو طواف کو سجدے کی جگہ سے آگے گزریں۔ طواف میرا پرس گم ہو گیا، اس میں پاکستانی رقم 40,000 تھی، کاغذ گر گئے، مکمل کر کے صفا مروا نہیں کیا تو پہلے پیسے گر گئے، پھر صفا مروا بھی نہیں کیا تاکہ دم پڑ گئی۔ اللہ آپ کی مدد کرے اور کیا کر سکتے، صفا مروا نہیں دوڑے تو دم پڑ گئی۔ عصر کے بعد طواف کریں تو اس کی 2 رکعت افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر کوئی عصر کے بعد پڑھ لے تو کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک تو جائز ہے نا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، نفسانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے رشتے آسان فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، معابد کی حفاظت فرما۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا۔ اللہم لا تجعلنا مزغة للبادرین، اللہم لا تجعلنا عقدة للآخرین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم لا تجعلنا من القانتین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا والمشائخنا والمشائخ مشائخنا ولأساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت میں ملنے کی کوشش نہ کریں۔